صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اسلام کے تئیں ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے 2-4 واقعات آپ کے درمیان اور مزید رکھ دوں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی جو رفاقت ہے اور ابو بکر صدیق کی وجہ سے اسلام کو جو فائدہ حاصل ہوا ہے اس کے بھی چند واقعات ہم آپ کے درمیان رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک قافلہ کے ساتھ آپ بھی تھی، صدیق اکبر بھی تھے اور بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ ایک جگہ ہے مقام بیدا یا ذات الجیش، اس مقام پر جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار کھو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام اس ہار کی تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ ام المؤمنین کا ہار کہاں کھو گیا ہے، لیکن اس دوران صحابہ کرام کو کچھ دوسری پریشانی بھی لاحق ہوئی۔ وہ پریشانی یہ تھی کہ اس مقام پر جہاں حضرت عائشہ کا ہار کھویا تھا وہاں پانی نہیں تھا، لیکن اگر تھوڑا وقفہ کرے تو نماز کا وقت ہو جاتا، اور نماز کے لیے وضو بنانا ہے اور اس وقت تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہاں سے اگر ہم کوچ کر جاتے اور اس مقام تک پہنچتے جہاں ہمیں پانی بآسانی مل جاتا تو ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیتے، لیکن بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار نہیں کھویا اور وہ رات آپ کو مقام بیدا میں ہی گزارنی پڑی۔ اس مقام بیدا پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یہ آیت تیمم وہاں نازل ہوئی۔ اس وقت مشہور صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان میں بہت سی ایسی شے ملی ہے جو فائدے مند ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہاں آیت تیمم یہاں نازل ہوئی وہ تو آپ ہی کی وجہ سے ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کا پورا خاندان اسلام کے لیے وقف تھا۔ کئی ایسے مواقع درپیش آئے جہاں پورا خاندان مل کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کو کیا ناپسند ہے، یعنی آپ کی پسند اور ناپسند کا بھی مکمل پتہ حضرت ابو بکر صدیق رکھتے تھے۔ بچپن سے آپ کی یاری تھی، آپ کی دوستی تھی، آپ کی رفاقت تھی، بچپن سے لے کر کے آج تک آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے۔ اسی دن آپ کے والد محترم ابو قحافہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پکڑ کر یعنی اپنے ساتھ لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق یہ بزرگ کو یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ تم مجھے بلاتے میں پہنچ جاتا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حاضری ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ابو قحافہ کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کے بال بالکل سفید تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کو نبی کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ وہاں حضرت ابو قحافہ ایمان لاتے ہیں۔ ایک باپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، کتنی خوشی ایک بیٹے کو ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا وہ قابل غور ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس وقت اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی جب آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سچ فرمایا تم نے ابو بکر صدیق، اگر میرا چچا ابو طالب ایمان لے آتا تو مجھے بے حد بے پناہ خوشی لاحق ہوتی۔ دیکھنا ایمان، باپ ایمان لایا خوشی ہے، لیکن نبی کی فکر ہے۔ نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی جب آپ کے چچا ایمان لے آتے، اور نبی نے تصدیق کی کہ واقعی تم نے سچ فرمایا کہ اگر میرا چچا ایمان لے آتا تو مجھے بہت خوشی لاحق ہوتی۔ لیکن خوشی ناخوشی کا یہ بھی اندازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
معلوم تھا. قرآن کریم کی بھی بہت اچھی تفسیر کرنا جانتے تھے ابو بکر صدیق. قرآن کریم سے نہایت دلچسپی اور بہت شغف تھا. اس کے تعلق سے ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے پاس ایک ویڈیو آئی تھی ابھی 2-3 دن قبل. ایک شخص نے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو قرآن سے اتنی محبت تھی, اتنا لگاؤ تھا کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. جب یہ بات سامنے آئی تو مجھے لگا کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے کہ 3 دن سے کم میں اگر کوئی قرآن ختم کرتا ہے تو گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں, اور یہاں حضرت عثمان غنی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے. کمال کی بات. تو میں نے اس کی جستجو کی, تلاش آئی تو معلوم ہوا کہ یہ روایت نہایت ہی ضعیف ہے. لیکن آج کل کے داعی اسے اسٹیج پر بیان کرتے پھر رہے. سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اہل حدیث داعی ہے. روایت کوئی بھی لوگوں کے درمیان پیش کی جائے اس کی صحت کا, اس کی صنعت کا علم ہونا چاہیے, تب جا کر کے ہمیں عوام کے درمیان وہ شے پیش کرنی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا جس کے بارے میں صحابہ کرام میں سے بیشتر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے, یہ آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے, کیا مفہوم ہے. تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے اگر تم ہدایت کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. کسی شخص کی گمراہی تمہیں ہرگز کوئی گھاٹا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ تم ہدایت پر گامزن رہو. اب اس آیت کریمہ سے مطلب یہ نکل جاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, اپنی فکر کرنی چاہیے. اس غلط فہمی کو صدیق اکبر نے دور کیا, صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں, تم نے اس آیت کریمہ کا غلط مطلب سمجھا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تبلیغ اور دعوت کی جو ذمہ داری ہے وہ تمہیں نبھاتے رہنا ہے, اور اگر تم نے دعوت و تبلیغ کا میدان چھوڑ دیا تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں آ لے, آپ پکڑے. تو اس آیت کریمہ سے ہرگز یہ مفہوم مت نکالنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے وہ تمہیں ادا کرنی ہے. اس کے بعد اگر وہ شخص گمراہ رہتا ہے, راہ راست کو قبول نہیں کرتا ہے, پھر اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, لیکن فریضہ تبلیغ تمہیں ادا کرنا ہے. مختلف مقامات پر صدیق اکبر نے نمایاں کردار ادا کیا. ایک مرتبہ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا, اور روم سے جنگ کرنی ہے. مخالفین بہت طاقتور ہیں اور اس کے پاس تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ لشکر کی جو تعداد ہے ہماری زیادہ ہے لیکن سامان کم ہے, اسباب کی کمی ہے. جس کے پاس جو بھی اللہ نے دیا ہے آ کر کے جمع کرے. اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آج خیال آیا کہ آج میں صدیق اکبر سے بازی لے جاؤں گا, سبقت کر جاؤں گا آج میں. حضرت عمر گئے, گھر کے جتنے بھی سامان تھے 2 حصے کیے, ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا چھوڑے ہو گھر والوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اسی کے مثل, یعنی آدھا لے آیا ہوں, آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جھاڑو پوچھا لگا کے لے آئے اور نبی کی خدمت میں رکھ دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑے؟ ابقیت اللہ و رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گیا, باقی سب لے آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھا کہ نیکی کے معاملات میں صدیق اکبر سے کوئی بھی فوقیت نہیں کی جا سکتا, میں بھی نہیں.
کتنی نمایاں قربانی ہے. کوئی آدمی گھر کا پورا سرمایہ لے آئے اسلام کے لیے، اس کے محبت کی انتہا کیا ہوگی؟ آپ اندازہ لگا سکتے کیا انتہا ہوگی اسلام کے تئیں محبت، نبی کے تئیں محبت، اس سب کچھ قربان کر دیا. آپ کو معلوم ہے میں نے اشارہ کیا تھا کہ نبی کے ہجرت کے اس سفر میں پورے گھر والوں کو کام پر لگا دیا تھا. ابو بکر صدیق بیٹا ہو، بیٹی ہو، غلام ہو، سب کو کام پہ لگا دیا. سب کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری تھی. بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. محترم حضرات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام کے درمیان ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی. افراتفری کا ماحول تھا. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پوری پوش ہو گئی. کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے. انہیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، یعنی ہوش کھو بیٹھے. عثمان غنی کی زبان گونگی ہوگی. عمر جیسی شخصیت اپنے ہوش گوا بیٹھے. پتہ ہی نہیں اپنی زبان سے کیا بول رہا ہوں تو معلوم ہی نہیں. ایسے وقت میں اگر امت کو سنبھالا کسی نے تو سوائے صدیق اکبر کہ کوئی نہیں امت کو سنبھال سکتا ہے. تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جو کردار اس وقت ابو بکر صدیق نے ادا کیا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو سنبھالا، امت کو سنبھالا، ام المؤمنین کو سنبھالا، سب کو سنبھالا. نمایاں کردار ادا کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق. نبی کی وفات پر مکمل طور پر تمام صحابہ کو یقین ہو گیا تو انصار صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہونے لگے. یہ ہے وہ سب سے اہم پوائنٹ. اور اسی سقیفہ بنی ساعدہ میں جو بھی کچھ ہوا، اسلام کے غلط تصویر لوگوں کے درمیان راسخ کرانے کے لیے اسی سقیفہ بنی ساعدہ کے کردار کو جو نہیں ہوا وہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے متنفر کرانے کی کوشش کرتے ہیں، نفرت دلانے کی. یعنی جو نہیں ہوا اسے لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں اور یہ الزام صحابہ پر دیتے ہیں کہ دیکھو نبی ابھی موجود ہیں، ابھی انہیں دفنایا نہیں گیا ہے، لیکن صحابہ کرام دنیا داری میں لگ گئے. ارے وقتوں کم سے کم سوچتے تو صحیح. یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنے آپ کو ایک دن بھی بغیر امیر کے گزارنا پسند نہیں فرمایا. یہ ہے مصلحت، کیونکہ صحابہ کی پوری جماعت بغیر امیر کے کیسے ایک دن گزار سکتی ہے. یہ مصلحت پیش نظر تھی. دنیا داری صحابہ کرام میں کبھی پیش نظر نہیں رہی. اب تاریخ پڑھو تو صحیح تاریخ پڑھو. جب سقیفہ بنی ساعدہ میں پورے انصار صحابہ جمع ہوئے تو حضرت عمر کو جب یہ خبر ملی افواج کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے. آپ نے کہا کہ ٹھیک چلتے ہیں. ایک اور کو دیا امیر هذه الامہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تینوں نکل پڑے. راستے میں دو ملے، حضرت عبیدہ معن ابن علی. دونوں نے کہا کہ تم وہاں مت جاؤ، کوئی فیصلہ دو. کہا کہ نہیں ہم تو جائیں گے وہاں. حضرت عمر نے فرمایا ہم سقیفہ بنی ساعدہ جائیں گے، اور آپ گئے. اس وقت آپ نے دیکھا کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی کمبل میں لپٹا ہوا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے جو کمبل میں لپٹا ہوا ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے یہ سعد ابن عبادہ ہے کہ بخار آ گیا. بخار ایسے ہی آ گیا، بخار ایسے ہی آ گیا. امت کی فکر ہے، نبی درمیان میں نہیں ہے، وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. کون ہمیں بتائے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ امیر کون بنے گا؟ کس کی قیادت بنے گی؟ بہت ساری چیزیں پیش نظر تھی. بخار آ چکا ہے. اس وقت میں ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے بیان کیا. سعد نے فرمایا کہ ایک امیر انصار میں سے ہو جائے اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہو جائے. وہاں حضرت عمر کی یہ خطبہ تیار کیا. آپ نے ذہن میں کیا کیا بولنا ہے، کیا کیسے سنبھالنا ہے.
کیسے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. اور جب آپ خطبہ کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو صدیق اکبر نے رکو اور خود کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو میں نے سوچا تھا کہنے کا وہی بات حضرت ابوبکر صدیق نے بیان فرمائی. یہ ایسے ہی ہے. مزاج دیکھیں کس وقت کیا بولنا ہے. صحابہ کرام کا دیکھیں ملتا جلتا مزاج. یعنی تو عمر فرماتے ہیں کہ جو میں نے دل میں سوچا کہ میں یہ بولوں گا وہ ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے درمیان خطاب میں فرمایا تھا. اور اتنی عمدہ باتیں اس وقت کی حضرت ابوبکر صدیق نے. لیکن سب سے اہم بات آپ نے فرمائی کہ دیکھو انصاریوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، امارت قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ قریش کے ہاتھ میں ہوگی. اور اے سعد بن عبادہ اس وقت تم اس مجلس میں حاضر تھے جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. ایسے سنبھالا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے. قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں. سورہ حشر پڑھے ہم تو تفصیل میں نہیں جا سکتے. سورہ حشر میں 3 جو طبقات ہیں صحابہ کے اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. یہاں سے آپ 3 آیت کریمہ پڑھے. سب سے پہلے مہاجرین کا، پھر انصار کا، اس کے بعد لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے. وہاں اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین کا خطاب ہے، یہ وہ سچے لوگ ہیں. آگے حوالہ دیا اللہ کی وہ آیت کریمہ کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو. صادقین کسے کہا اللہ نے؟ مہاجرین سے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں وزیر کی خدمت انجام دینی ہے جو خدمت تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی. دیکھیں آپ کا خطاب اور آپ نے تعریف کی انصاریوں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 2 وادی ہو، ایک وادی کی طرف کوئی دوسرا جائے اور ایک وادی کی طرف انصار جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کی طرف جاؤں گا جہاں یہ انصار جائیں گے. یہ فضیلت ہے انصاریوں کی. مختلف مقامات پر آپ نے انصار صحابہ کی تعریف بیان فرمائی ہے. وہ پوری تعریف صدیق اکبر نے وہاں بیان فرمائی ہے اور تمام کے تمام لوگ خاموش ہو گئے. سب خبر فتنہ. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ دیکھو 2 امیر کا نام میں تمہارے درمیان رکھتا ہوں، اس میں سے کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کرو. ایک نام حضرت عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا نام ابو عبیدہ ابن جراح کا. آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، انہیں اللہ کے رسول نے الامین هذه الامہ کہا ہے. اس امت کا سب سے بڑا امین اور امانت دار اگر کوئی ہے تو عبیدہ ابن جراح ہے. اور یہ ہے حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت کسی کے سامنے مخفی نہیں ہے. دونوں میں سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر لو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تمام باتوں کے مقابلے میں مجھے یہ بات جو صدیق اکبر نے کہی کہ عمر کو اپنا امیر منتخب کر لو، یہ مجھے بہت ناپسند گزرا. اس وقت میں نے دل میں سوچا کہ میری گردن مار دی جائے کہ جس قوم میں ابوبکر جیسی شخصیت موجود ہو امیر عمر کیسے بن سکتا ہے. یہ محبت دیکھیں صحابہ کرام کتنی ایک دوسرے کی. عمر جس قوم کے ابوبکر جس قوم میں موجود ہو اس کا امیر عمر بن سکتا ہے، یہ کبھی کا وعدہ نہیں. اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں کہ جس قوم میں ابو بکر عمر موجود ہوں اس قوم کا امیر ابو عبیدہ کیسے بن سکتا ہے. یہ کبھی ابو عبیدہ کو وعدہ نہیں ہے. اور فوراً دونوں لگ کے کس کی طرف؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. سب سے پہلے عمر نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ سارا معاملہ ہی ختم کر دیا جائے. اور حضرت عمر نے بیعت کی ابو بکر صدیق پر، ابو عبیدہ نے فوراً بیعت کی ابو بکر صدیق پر. سارے انصار سارے مہاجرین آ کر کے بیعت کرنے پہ ٹوٹ پڑے. اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میرے انصار اور مہاجرین صحابہ، جس شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کا امام بنایا ہو اس کے رہتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو خلیفہ بنا سکتے ہیں.
تمام صحابہ بیعت زبان ہو کر کے، وہ سقیفہ بنی سعدہ کا میدان گواہی دے گا، بیعت زبان ہو کر کے کہا تھا کہ میں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ جس آدمی یعنی کہ ابوبکر صدیق کو نبی نے اپنی زندگی میں اگر امامت کے منصب پر بیٹھا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو خلافت کا منصب نہیں دے سکتے۔ الزام لگاتے ہیں صحابہ کی شخصیت کو، الزام لگانے سے پہلے خود کے مر جانا گوارا کرنا۔ حضرت ابوبکر جب منصب خلافت پر بیٹھے تو آپ نے خطبہ دیا جسے خطبہ خلافت کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر میں سیدھا کام کروں تو اس کام میں میری مدد کرنا، اور اگر میں کوئی ٹیڑھا کام کر لوں فَيَقَوِّمُونِي، تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ خلیفہ کا بیان ہے، میں سیدھا کام کروں اس کام میں میری مدد کرنا، اور اگر میں ٹیڑھا کام کروں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دینا۔ اے لوگوں، جب تک میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دوں اور وہ راستہ اختیار کروں تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کا حکم دوں تو میری اطاعت مت کرنا۔ اور اے لوگوں سنو، تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے وہ حق نہ لے لوں، اور تم میں سے جو ضعیف ہے میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ اس کا چھینا ہوا حق میں اسے واپس نہ کروں۔ یہ بیان ہے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی طاقتور یہ نہ سمجھے کہ میں بہت طاقتور ہوں اور میں کسی کا بھی حق دبا دوں گا، نہیں، وہ میرے نزدیک بہت ہی کمزور ہے جب تک کہ میں اسے چھین نہ لوں جس میں اس کا حق چھینا۔ یہ بیان ہے خلافت بننے کے بعد سب سے پہلا خطبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ کی خلافت کی مدت 2 سال 3 مہینہ، تقریباً 1-2 دن کمی بیشی ہو سکتی۔ اس دوران بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، 4 فتنہ سب سے زیادہ۔ پہلا فتنہ، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کر دیا۔ دوسرا فتنہ، مدعیان نبوت بہت سارے پیدا ہوئے، مسلمہ ابن کذاب، سجاح اور بھی کئی، 4 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مانعین زکات کا فتنہ پیدا ہوا کہ ہم زکات نہیں دیں گے جب تک نبی تھے، ہم نے دیا ہے اب ہم زکات نہیں دیں گے۔ اور چوتھا مسئلہ جو درپیش آیا تھا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ 4 بڑے مسائل تھے ابوبکر صدیق کے خلیفہ بننے کے وقت۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت نوجوان تھے، تقریباً ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ آپ نے امیر بنایا تھا کہ ان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ ہوگا، لیکن نبی کی زندگی میں وہ لشکر روانہ نہیں ہو پایا۔ تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ وہ لشکر کو روانہ کیا جائے جس کا حکم نبی نے دیا ہے۔ دوسرا تھا کہ مانی زکات سے زکات لیا جائے۔ تیسرا تھا کہ مرتدوں کو پھر سے اسلام میں داخل کرایا جائے، اور چوتھا تھا کہ مدعیان نبوت سے جہاد کیا جائے۔ 4 فتنے تھے۔ بیعت وقت ان 4 کاموں پر آپ نے فیصلہ سنایا۔ آپ نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو جو اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا انہیں روانہ کر دو۔ صحابہ نے اعتراض کیا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہ لوگ یہ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تو مدینہ خالی ہو جائے گا اور دشمنوں کی نظریں ہیں ہمارے اوپر میں۔ تو ایسا کریں کہ آپ لشکر کو رہنے دیں، دوسرے اور کام کر لیتے ہیں، بعد میں لشکر روانہ ہوگا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے منصب پر، امامت کے منصب پر ابوبکر بیٹھا ہے اور نبی کی نافرمانی کرتے، یہ ابوبکر صدیق کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ قافلہ روانہ ہوگا تو ہوگا، اور آپ نے روانہ کیا، کسی کی کچھ نہیں سنی۔ آپ نے مدعیان نبوت سے جنگ کرنے کے لیے بھی قافلہ کو روانہ کیا۔ جتنے بھی مرتد لوگ
ہوئے تھے ان سے بھی جنگ کرنے کے لیے آپ نے اعلان کر دیا. سب کی ٹولی آپ نے فوراً بنائی اور آپ نے مانعین زکات سے بھی لڑنے کا فیصلہ کیا. مانعین زکات سے لڑنے کا جب فیصلہ کیا تو حضرت عمر آ گئے اور فرمایا کہ امیر المؤمنین ہم ان سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے بیٹھ کر بات کر لیں گے اور آپ ان سے جنگ کرنے کا کیسے حکم دے سکتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کو نقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. تو مجھے قتل کا حکم دیا گیا ہے، قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ پڑھ دے. لیکن یہ قوم تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے، ہم کیسے جنگ کریں گے؟ اس وقت بڑا بہترین جملہ بخاری کی میں محفوظ ہے. وہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے کہ میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکات کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے. جس طریقے سے نماز ضروری ہے ویسے ہی زکات ضروری ہے. اگر کوئی دونوں میں سے کسی کا ایک کبھی منکر ہوگا ابوبکر صدیق اس سے اعلان چکے. یہ بعد میں خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، بالکل درست تھا. اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کے سینہ کو بالکل کھول دیا تھا اور جتنے بھی آپ نے احکام جاری کیے تمام میں کامیابی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا تھا. تقریباً 1 سال تک کی مدت میں یہ سارے فتنے جو تھے ختم کر دیے. یہ کام کوئی دوسرا نہیں صرف صدیق اکبر کر سکتے تھے. یہ میں نہیں کہتا، یہ بڑے بڑے مؤلفوں نے لکھا ہے. اتنے بڑے فتنے سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن آپ نے ختم کیا. آپ امیر تھے لیکن ساتھ میں آپ کے گھر کی ذمہ داریاں بھی تھیں. بال بچے تھے، آپ کی بیویاں تھیں، ان کو بھی سنبھالنا ہے، ان کے بھی اخراجات کو دیکھنا ہے، کہاں سے لانا ہے، کیسے ان کو ان کی تربیت کرنا ہے، ان کے پیٹ کو کیسے بھرنا ہے. اور آپ کا گھر مدینہ سے کچھ دوری پر واقع تھا تو آپ روز رات کو گھر چلے جایا کرتے تھے اور تہجد میں مدینہ پہنچ جاتے تھے. رات کو آپ گھر چلے جاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان رات گزارتے تھے، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا تھا تو آپ مدینہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد پورے دن امت کے لیے کام کرتے تھے، رعایا کے لیے کام کرتے تھے. معمول کیا تھا؟ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو آپ تاجر بھی تھے، کپڑے کا گٹھر اٹھاتے تھے، کندھے پر لادا تجارت کے لیے نکل گئے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک امیر جماعت کا، مومنین کا امیر کندھے پر کپڑوں کا گٹھر ڈال کر کے بازار میں کھڑا ہو کر کے کپڑے بیچ رہا ہے. صدیق اکبر کی صداقت کا اور اس طریقے کی خلافت کا اپنوں نے نہیں غیروں نے وہاں مانا ہے. غیروں نے مانا ہے کہ جو خلافت صدیق اکبر نے کی ہے، اگر ایسی خلافت آج قائم ہو جائے تو کسی کے پاس ایک پل کے لیے بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے. امت کا امیر کپڑے کا گٹھر لاد کر کے کیسے تجارت کر سکتا ہے؟ آج تو معمولی ایک ولایت کے پنچایت کا کوئی مکھیا بن جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ پوری رعایا کہیں میں مالک ہو گیا ہوں. یہ تو پورے امیر المؤمنین کے مالک تھے، امیر تھے خود. 6 مہینہ تک تقریباً آپ نے یہ سلسلہ جاری کیا. آدھے دن تک تجارت کرتے تھے اور آدھا دن امت کے لیے، رعایا کے لیے کام کرتے تھے. 6 مہینے کے بعد گزر جاتا ہے تو آپ اسی روزمرہ کے معمول کے مطابق کپڑے کا گٹھر لاد کر کے تجارت کے لیے نکل رہے ہیں تو راستے میں ملاقات ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر نے پوچھا صدیق اکبر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بس تجارت کے لیے نکل رہا ہوں بازار کی طرف. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ تجارت کریں گے تو ہماری جو مجبوریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کو کون دور کرے گا؟
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورا دن اگر پورا وقت ہم تمہارے لیے صرف کر دیں گے تو ہمارے پریوار کا کون کرے گا؟ اس کے لیے بھی تو کرنا ہے کچھ. تو کہا کہ نہیں آپ تجارت نہیں کر سکتے. حضرت عمر بزد ہو گئے، نہیں آپ تجارت نہیں کر سکتے. اس واقعہ میں آپ کو بہت سارے دروس ملیں گے کہ قوم کا خلیفہ کیسا ہوتا ہے اور اس کی رعایت بھی اگر صداقت اور امانت کے اونچے مقام پر فائز ہو تو وہ کیسی ہوتی ہے. حضرت عمر بزد ہوگا کہ نہیں میں آپ کو تجارت کرنے نہیں دوں گا، آپ قوم کے امیر ہیں، بیت المال سے آپ کا وظیفہ باندھ دیا جائے تاکہ آپ مطمئن ہو کر کے قوم کی خدمت کر سکیں، اپنا سارا وقت قوم کے لیے رکھ سکیں. چلیے جسے اللہ کے نبی نے الامین و ہادی الامہ کہا ہے، چلے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں. اس لیے کہ بیت المال کے جو نگراں تھے وہ ابو عبیدہ ابن جراح تھے. پہنچے ہیں دونوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دیکھو قوم کے امیر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو قوم کی خدمت کیسے کرے گی؟ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے بیت المال سے ان کا وظیفہ باندھ دیا جائے تاکہ یہ تمام تر مسائل سے بالا تر ہو کر کے قوم کی خدمت کر سکیں. اس وقت ابو عبیدہ کا جواب سنیں. ایک امیر کے سامنے یہ جواب دے سکتا ہے وہ کسی ایک عہدے پر فائز ہے. ابو عبیدہ نے فرمایا کہ دیکھو عمر، ان کو اتنا ہی وظیفہ دیا جائے گا جتنا عام مہاجرین کو دیا جاتا ہے. ان کو اتنا ہی وظیفہ دیا جائے گا جتنا عام مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اس سے 1 پیسہ زیادہ نہیں دیا جائے گا. یہ ابو عبیدہ ابن جراح امیر المؤمنین کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور ان کو 2 کپڑے دیے جائیں گے بیت المال کی طرف سے، ایک ٹھنڈی کا اور ایک گرمی کا، اس سے زیادہ نہیں. اور ہاں ان کے کپڑے اگر پوسیدہ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے تو انہیں بیت المال میں جمع کرنا ہوگا، تب انہیں بیت المال نیا کپڑا دے گی. اسلام کے اندر میں کیا مساوات کا حکم دیا ہے. اور یہ جو فیصلہ ابو عبیدہ ابن جراح کا امیر المؤمنین کے لیے ہے، ابو بکر صدیق اس بات پر راضی ہیں کہ نہیں، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے میں اس پر راضی ہوں. آپ چاہتے تو 2 منٹ میں 10 بار کرتے چلو دوسرے کو بیٹھاؤ، لیکن جو فیصلہ حق پر مبنی ہے وہ حق ہے. آپ کے لیے وظیفہ باندھ دیا گیا، پھر آپ مطمئن ہو کر کے قوم کی خدمت کی تقریباً 2 سال 3 مہینہ یہ آپ کی کل مدت خلافت ہے. ایک دن آپ نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، آپ پر بخار آ گیا. بخار جب آ گیا تو آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو فرمایا کہ آج سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول کی وفات آج ہی کے دن ہوئی تھی؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ ہاں آج ہی کے دن ہوئی تھی. میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی آج ہی کے دن اولاد ہے. کتنی مساوات ہے نبی کی زندگی میں اور صدیق اکبر کی زندگی میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میری بیٹی، جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں میرے ابو، میں نئے کفن آپ کو پہنا سکتی ہوں، اتنا ہے ہمارے پاس وسائل. کہ نہیں، نیا کپڑا تو زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے تو پرانا کپڑا کافی، مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. اس وقت حضرت عائشہ کی بھی آنکھیں اشکبار ہوئی. اس کے بعد اپنی بیٹی کو ایک اور وصیت کرتے ہیں. وہ کیا وصیت ہے کہ میری بیٹی، ایک جگہ میری زمین ہے اور ہمارے لیے جو بیت المال نے وظیفہ مقرر کیا تھا اس وظیفہ کا ٹوٹل کرو کتنا ملا مجھے بیت المال کی طرف سے. تو تقریباً 4000 درہم کے قریب آپ کو وظیفہ دیا گیا تھا اور ایک غلام دیا گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی، جب میں
اس دنیا سے چلا جاؤ تو میری یہ زمین بیچ دینا اور اس سے جو حاصل ہونے والی رقم ہے 4000 درہم یہ بیت المال میں جمع کر دینا اور وہ غلام جو مجھے بیت المال کی طرف سے ملا ہے وہ بھی جمع کر دینا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو بکر صدیق کسی کا قرض لے کر کے چلا گیا۔ یہ ہے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسا بھی کوئی خلیفہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ جب یہ بات پھیلی معاشرے کے اندر میں اور یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے ہمیں فتنے میں ڈال دیا۔ بھائی اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ عمر یعنی ابو بکر صدیق نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، یعنی ہم اگر نہیں نبھا پائے تو اس نے کہا تو حالانکہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ یہ تو خشیت الہی ہے، خوف اور تقویٰ کا وہ مقام ہے جو صدیق اکبر نے حاصل کیا تھا، وہ ویسا ہی وہ صرف صدیق اکبر ہی کر سکتے ہیں۔ اور سوموار کے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دیتی ہے اور انہی کپڑوں میں وصیت کے مطابق آپ کو دفن کیا جاتا ہے اور زندگی بھر ساتھ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ہی آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ مرنے کے بعد بھی رفاقت ختم نہ ہونے پائے۔ دیکھیے صدیق اکبر انہی کے بغل میں دفنایا گیا۔ بڑی قربانیاں ہیں صدیق اکبر کی زندگی کے۔ ان تمام تر واقعات سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم آ جائے تو کسی کی خوشی اور کسی کے ناراض ہو جانے کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کام ہونا چاہیے جو نبی نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مکمل پیروکار صدیق اکبر ہے۔ آپ جانتے ہیں جب وہ سارا معاملہ درپیش آیا تو آپ نے کیا کہا؟ نبی نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے صدیق اکبر کی کیا وجہ ہے اسے روانہ نہ کرے، وہ ہوگا تو۔ اس کے بعد سے اگر دنیا کی محبت اور اسلام کی محبت آ جائے تو ہمیں اسلام کی محبت کو غالب کرنا ہے، دنیا کی محبت کو مغلوب کرنا ہے۔ اس محبت کے معاملے میں ایک میں روایت پیش کرتا ہوں، مستدرک حاکم کی ہے، بالکل صحیح روایت۔ بدر میں آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے تو وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور باپ اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو جب یہ ایمان لے آئے عبداللہ ابن ابی بکر تو آپ نے اپنے باپ سے کبھی گفتگو ہوئی تو بیان فرمایا کہ میرے والد محترم بدر میں آپ ہماری تلوار کے زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اگر تم میری تلوار کے زد میں آتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا۔ یہ اسلام کی محبت ہے۔ اسلام کی محبت صدیق اکبر سے سیکھیں، کیسے کی ہے انہوں نے۔ یہ محبت کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب محبت آ جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے مقابلے میں دنیا کی محبت آ جائے تو ہمیں فوقیت وہ دینا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس پر عمل کرنا ہے، اس کو غالب کرنا ہے، دنیا کی محبت کو مغلوب کرنا ہے۔ ہمارا کردار اس سے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کی سرکوبی ہوتی رہے لیکن دنیاوی رشتہ داری ہماری ختم نہ ہو۔ اس کے لیے وہ رشتہ دار چاہے اسلام کی جتنا بھی بےخبری کرتا ہو، جتنی بھی دھجیاں اڑاتا ہو۔ صحابہ کرام کی شخصیت جو ہے اور ان کے جو کارنامے ہیں ہمیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں، ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہمارا کردار میں وہی چیز آئے جو صحابہ نے اپنایا تھا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین صدیق اکبر کا 1000 میں سے ایک بھی ہماری زندگی میں، ایک بھی کی بات کر رہا ہوں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ صدیق اکبر کے مقام کو پہنچنے کے سوچ بھی بن سکو، سوچنا بھی نہیں۔
اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو صدیق اکبر نے اسلام کے لیے کیا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے لیے کر سکیں۔ جو وقت انہوں نے اسلام کے لیے گزاری ہے، جو قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دی ہے، اللہ رب العالمین اس کا تھوڑا حصہ ہمیں بھی توفیق دے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں انجام پذیر کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو، تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کی سیرت سے اپنی زندگی کے اندر میں بدلاؤ لانے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔